وہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم سن کر کچھ ذکر کے ذریعہ نصیحت حاصل کریں، اور جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں ان کے لیے کچھ مغفرت کا سبب بن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، ہر امتی، چاہے وہ ادنا حصے کا ہو یا اعلیٰ حصے کا ہو، وہ چاہے جو بھی کام کرتا ہو زندگی بھر میں، چاہے اچھا کرتا ہو یا برا کرتا ہو، لیکن اگر وہ سچے دل سے صرف کسی کے لیے بھی دعا کر دے، چاہے وہ مسمہ ہو یا غیر مسمہ، عام نام لے کر دعوت مغفرت کر دے یا پھر مخصوص شخص کا نام لے کر دعوت مغفرت کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس مرحومین کے حصہ میں مغفرت تمام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ تلقین عطا فرمائی ہے، اے بندو، جس طرح تم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہو اور تم ذریعہ معاش کے فکر مند رہتے ہو، اسی طرح جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں وہ بھی تم سے کہیں گنا زیادہ مشتاق رہتے ہیں اس بات کے کہ کیا میرے گھر کا میرا کوئی ایسا شخص ہے جو میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن جو گناہگار مرحومین میں سے کوئی بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دیتا ہے، اور اس قدر عذاب دیتا ہے کہ وہ بے چین پریشان ہوتا ہے اور وہ تاب میں رہتا ہے، شدید مشتاق کا وہ حامل رہتا ہے کہ ہے کوئی میرے گھر کا کوئی شخص جو میرے لیے مغفرت کرے، تو اب کوئی شخص اس کو نظر نہیں آتا، پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا اس کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گمان کے مطابق۔ جب اس کو اس قدر عذاب دیا جاتا ہے تو وہ بار بار یہ اپنے دل میں یہ آرزو کرتا ہے کہ اے کاش کہ میرے گھر کا کوئی شخص ایسا ہوتا جو میرے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ تو اب اسی اسنا میں اگر اس کے گھر کا کوئی ایسا شخص اس کے لیے اس نے مغفرت کی ہوگی، تو اب وہ جب اس کے لیے دنیا میں مغفرت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت کو اس مرحومین میں سے جو مرحوم ہوگا اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اب وہ اچانک پریشان ہو جائے گا، متعجب زدہ ہو جائے گا اور کہے گا اے مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے تو ہم کو اس قدر عذاب میں مبتلا کیا تھا، لیکن یک بارگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، بے شک تو ضرور عذاب کا مستحق تھا، لیکن تیرے گھر کے فلاں شخص نے تیرے لیے مغفرت کی، تو اب ہم بتا جب میرا وہ بندہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو میں تیرے حق میں اس کی مغفرت کو کیوں قبول نہ کروں۔ تو جس طرح ہم دنیا میں مال و زر حاصل کرنے کے مشتاق رہتے ہیں، جتنا کوئی شخص سے اندازہ لگا لے کہ ہم کتنا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس مرحوم اس بات کا خواہش مند رہتا ہے کہ کاش کہ میرے گھر کا کوئی افراد میرے لیے مغفرت کرتا تاکہ اس کی مغفرت، اس کی دعا میرے لیے باعث شفاعت بن جاتی۔ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اگر کوئی شخص سے اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اگر کوئی اعلیٰ شخص کا
انسان ہے، انسان میں سے ولی ہے، متقی ہے، اب اس کے لیے اگر ہم مغفرت کریں تو اب مطلب کیا ہوگا کہ اللہ اس کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندوں کو ہر نماز میں یہ تلقین عطا فرمایا ہے اللہ نے، اور یہ بتلایا ہے کہ اے بندو، جب تم میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ، جب تم میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ اور جب تم مجھے راضی کر لو، تو اب تم اس بات سے کبھی فراموش نہ ہونا کہ تم جملہ تمام مومنین کے لیے باعث مغفرت کا سبب بنو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ان جملہ مومنین کو بخش دے جب تک تو قیامت کو قائم کرے گا۔ اے اللہ، جس دن تو قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا، ہم تب سے تب تک جملہ جتنے بھی مومنین پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے مولا میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی مغفرت تعام عطا فرما۔ اللہ نے بندوں کو یہ تلقین عطا فرمائی ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاؤ۔ حضرت داتا گنج علی حجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ان کے لیے مغفرت کرتا تو ان کے لیے مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان کے درجات میں اور ترقی عطا فرمائے۔ تو اب جب ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرتا تو روایت میں آتا ہے، راوی نے کہا کہ حضرت داتا گنج علی حجویری اپنی قبر سے اپنے دست مبارک کو اٹھاتے اور کہتے، اے پروردگار، اس شخص نے میرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تو اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت تامہ عطا فرما، اور تو میرے وسیلے سے اور اپنے جملہ برگزیدہ بندوں کے وسیلے سے اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بندہ جب بھی اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اب جب مغفرت اس وقت کرتا ہے جب وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مغفرت کرنے سے پہلے حضرت سفیان ثوری کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو گناہ میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ بندہ پریشان رہتا ہے اور وہ اس قدر مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے کہ اے کاش کہ اگر میرے گھر میں کوئی ایسا بھی شخص ہوتا جو میرے لیے شفاعت عطا کرتا جیسا کہ اور لوگوں کے لیے شفاعت ہو رہی ہے۔ تو اب حضرت سفیان ثوری اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک اس کے گھر میں سے کسی شخص نے اس کے لیے جب دعائے مغفرت کی تو اب وہ گناہگار شخص اپنے پڑوسیوں سے جا کر کہتا ہے اور اس قدر اس کے زبان پر، اس کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوتی ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے شخص دیکھو میرے فلاں وارث نے میرے لیے مغفرت کی، جس طرح میرے لیے میرے گھر والوں نے شفاعت کی، اسی طرح اے کاش کہ اگر تمہارے گھر والوں میں سے بھی کوئی شفاعت کرتا تو اس طرح تم عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو یہ حال دیکھ کر ان کے پڑوسی رنج و غم زدہ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ بھی فریاد کرتے ہیں کہ اے کاش کہ اے اللہ میرے گھر میں بھی کوئی ایسا شخص تو بنا دے کہ جو میرے لیے بھی شفاعت کرے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ جو کام بھی میرے والدین میں سے کسی نے کیا اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا مولا تو اپنے شایان شان اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو اس گناہ کو بخش دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، ایک صدقہ جاریہ
دوسرا کیا ہے کہ ایسا علم جو نفع بخش ہو. تیسرا کیا ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے شفاعت تام کا ذریعہ بنے, جو اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. یہ کیا ہے؟ ہمارے اہل سنت کے نزدیک مرحومین کے لیے شفاعت کرنا یہ جائز ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت کرتا ہے تو اللہ اس گناہگار کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے. تو اسی لیے علامہ طحاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ مرحومین میں سے کوئی, اس کے گھر والوں میں سے کوئی شخص اس مرحومین میں سے, چاہے مرحومہ ہو یا وہ شخص مذکر ہو یا مؤنث ہو, اگر کوئی اس کے لیے صدقہ جاریہ کرے, چاہے نماز کے ذریعہ ہو, حج کے ذریعہ ہو, صدقہ نفل کے ذریعہ ہو, یا کتاب وغیرہ لکھ کر ہو, یا کوئی اور مال غنیمت دے کر ہو, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے شفاعت کرتا ہے, اس مرحوم کی مغفرت فرماتا ہے کہ اس نے اپنے مرحومین میں سے کسی کے لیے بھی شفاعت کا وہ شخص ذریعہ تو بنا, وہ ذریعہ تو بنا. اور کیا ہے کہ انسان جب چلا جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. ایک پیغمبر نے خواب میں دیکھا کہ ان کو خواب میں الہام ہوا کہ ایک شخص عذاب میں مبتلا ہے, چاروں طرف سے اس کو عذاب نے گھیرا ہے, وہ پریشان ہے. انہوں نے باری تعالیٰ سے یہ دعا کہ اے اللہ یہ کس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ شخص بہت سارا گناہ کرتا تھا زندگی بھر, اسی لیے یہ عذاب میں مبتلا ہے. تو الغرض کچھ دن کے بعد ان کو پھر سے الہام ہوا, اور اسی شخص کی قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوا, اور دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر نہیں, وہ شخص کہاں پر ہے؟ جنت المعالی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے اس کو نوازا جا رہا ہے. تو انہوں نے, اس پیغمبر نے اللہ سے یہ فریاد کی, اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ کچھ دن تو پہلے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھا, لیکن آج تو اس کو تحائف اور انعامات خداوندی کا یہ شخص باعث بن گیا, یہ اس کا حامل بن گیا, یہ ایسا کیوں؟ تو اب اللہ رب العزت نے اس پیغمبر سے فرمایا, اے میرے پیغمبر کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ضرور گناہگار تھا, لیکن یہ مرنے سے پہلے اپنی ماں کے پاس ایک معصوم بچہ چھوڑ کر آیا. جب یہ معصوم بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو استاد کے پاس بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے. اور وہ بچہ گیا استاد کے پاس, الحمدللہ جب بیٹھا تو میری عزت و جلال کی قسم مجھے حیا آئی کہ اس کا وہ بیٹا, وہ فرزند میرا نام لے رہا ہے, اور میں اس کے گناہگار باپ کو عذاب میں مبتلا کروں. تو میں نے اس کو عذاب سے نجات دے دیا اور اس کو اپنے انعامات سے نوازا. تو اگر کوئی ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے باپ کے لیے جو اس دنیا سے رحلت کر گیا, وہ اللہ سے یہ دعا کرے, اے اللہ میرے ابا کو بخش دے اپنے حبیب کے صدقے میں, تو بے شک حدیث سے پاک, حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی شفاعت اس کے والد کے حق میں قبول فرما لے گا, ضرور بھی ضرور قبول فرما لے گا. اور بندوں کو یہ منع فرمایا گیا ہے کہ صرف اپنے لیے مغفرت کرو اور کسی کے لیے نہ کرو. ایک صحابی دعا کرتا تھا, بدو تھا, دیہاتی تھا, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ناآشنا تھا, کسان تھا جس کو کہنے. اس شخص نے کیا دعا کی, جب حضور کی یہ بات اس کو معلوم ہوئی کہ ہم وقت سے اپنے لیے دعا استغفار کیا کرو, تو اس نے کہا اللہم ارحمنی ومحمد لا ترحمنی احد معنا, اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد عربی پر رحم فرما, اور ہمارے ساتھ کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہرا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس دیہاتی, اس بدو صحابی سے حضور نے فرمایا کہ لقد حجرت واسعا, تم نے اللہ کی رحمت کو مقید کر دیا,
اللہ نے تو اپنی رحمت کو تمام بندوں میں بانٹنے کا حکم دیا، لیکن صرف تو نے اپنے اور مجھ ہی تک اللہ کی رحمت کو مقید کر دیا۔ ایسا نہ کہے لا ترحم احدا معنا، بلکہ کہو کہ اے اللہ جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ مغفرت فرما ان تمام مومنین کی جو اس وقت حاضر ہیں، اے اللہ مغفرت فرما ان تمام لوگوں کی جو ہم سے پہلے گزر چکے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ ایسا نہیں کہ وہ شخص گناہگار تھے تو اللہ ان کی مغفرت نہ فرما، جس طرح تو ہماری مغفرت فرما رہا ہے اپنے حبیب کے صدقے مولا۔ اگر ہمارے جد امجد میں سے کوئی ایسا شخص جو گناہگار، اس نے زندگی بھر گناہ کیا لیکن حالت ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، تو اللہ اس کی تو بھی مغفرت فرما، اس کی تو بھی مغفرت فرما۔ جتنے بھی لوگ ہیں اے اللہ تو ان کو اپنے انعامات سے نواز۔ اسی وجہ سے تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بهم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں، ان کے لیے یہ کہتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، اس شخص کے بارے میں یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی، چاہے گناہگار سے محبت کی ہو یا نیک صالح سے محبت کی، دنیا میں جس سے بھی اس نے محبت کی المرء مع من احب، اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کسی نے نیک لوگوں سے محبت کی اس کا خاتمہ برے لوگوں سے ہو جائے، جس نے جس سے بھی محبت کی اس کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی میں نے، اسی آیت کریمہ شاہد ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے جد امجد کی پیروی ان کی ذریت نے کی۔ بإیمان والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ اگر کسی کے جد امجد نیک صالح ہیں، ان کی اولاد گناہگار ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی اولاد کو ان کے جد امجد کے ساتھ رہنے دیا جائے گا یا نہیں کل قیامت کے دن؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کریمہ لا تقبل منا عدل ولا یؤخذ منها وغیرہ، یہ آیت کریمہ شاہد ہے کہ اس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ادا کر سکے گی، جس نے جو کیا وہی بھگتے گا۔ تو یہ آیت کریمہ دراصل کن کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے، جس نے جو کیا اسی کو اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اہل ایمان کے لیے کیا ہے کہ اگر کسی کے جد امجد نیک ہے اور ان کی اولاد گناہگار ہے، تو اب کل قیامت کے دن ان کو یہ رنج ہوگا کہ اے اللہ بے شک تو نے ہم کو بہترین انعامات سے نوازا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، لیکن میری وہ اولاد جو شراب پیتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ گناہ کرتی تھی، میں کہتا اس کو تلقین اس کو کرتا، لیکن وہ میری اولادیں میری بات نہیں مانتی تھی۔ تو اب بتا ہم مشتاق ہیں اس بات کے کہ تو ان کو ہمارے درجے میں کر دے، لیکن وہ کس قدر ہمارے درجے میں آئے، وہ اس لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، بے شک ہم ان نیک لوگوں کی اولاد کو بھی
اے میرے محبوب بندو تمہارے ساتھ کر دیں گے، اور تم ایسا نہ سوچنا کہ ہم تمہارے نامہ اعمال میں سے کچھ کاٹ کر کے ان کو دیں گے پھر ان کو تمہارے درجے میں کریں گے۔ جتنا نامہ اعمال تمہارے نیکی تمہارے مقدر میں ہے اتنا ہی رہے گا، لیکن تمہاری مشتاق نے ہم کو اس قدر مجبور کر دیا کہ ہم اپنے برگزیدہ بندوں کی بات کیوں کرنا مانے، جب میرا برگزیدہ بندہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہے اور وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ ان کی گناہگار اولاد بھی ان کے ساتھ ہو جائے، تو اب ہم میری عزت و جلال قسم مجھے حیا آئی کہ میں ان کے گناہگار اولاد کو بھی ان کے درجے میں کر دوں۔ تو جس طرح اگر جن کے جد امجد دیکھ ہے اور اللہ سے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ میری اولاد کو نیک صالح کر، تو اسی طرح اگر کوئی نیک اولاد اپنے گناہگار والدین میں سے کسی کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ضرور مغفرت، وہ شخص جس کے لیے مغفرت کی، بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس لائق بنائے کہ ہم اپنے مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ بنے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے گناہوں کو دور کرے جو بھی ان سے زندگی میں گناہ ہوا اور جو بھی ان سے اندر ہوا یا صحبت ہوا، چاہے کسی ذریعہ بھی ہوا، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ہم کو اس لائق بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان کے گناہوں کو بخش دے۔ وما علینا الا البلاغ۔